میں یہاں پر تھوڑی سی ڈرامہ سیریل کی بات کروں گا. معاوضہ مل گیا آپ کو اس ڈرامے کا؟ جی مجھے تو مل گیا. خاصا ڈبل سننے میں آ رہا ہے کہ خاصا آپ نے ڈبل چارج کیا ہے. تنقید بھی آپ نے صحیح، لوگوں کے باتیں بھی آپ نے صحیح، لوگوں کے رد عمل، لوگوں کے رویے، سارا کچھ آپ نے برداشت کیا. جی مجھے معاوضہ آپ ڈبل دے دیں آپ. نہیں مجھے لینے کے دینے پڑ گئے میں مجھے یہ لگ اسی رہا لیے تو ہے کہہ رہا ہوں کہ معاوضہ آپ ڈبل آپ نے لیا ہے. نہیں مجھے معاوضہ میں نے میرے خیال سے سنگل سے بھی شاید کام لیا، لیکن جتنا مجھے معاوضہ ملا ہوگا اور جتنا مجھے فیس کرنا پڑا اس کے جواب میں وہ کافی زیادہ ہے. لیکن مجھے سب سے اچھا بات یہی ہوتی ہے نا کہ مجھے اس دن ایک والد اور ایک والدہ کا مجھے میسج آیا انسٹاگرام کے اوپر، ایک چھوٹے سے قصبے سے پنجاب کے، اور انہوں نے بولا کہ ہم نے آپ کو ٹی وی پہ دیکھا اور ہم آپ کو آن لائن بھی فالو کرتے ہیں، اور ہماری ایک بچی ہے وہ بالکل آپ کی طرح ہے. تو ہمیں آپ کو دیکھ کے ہمیں بہت زیادہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں جب اس کی پیدائش پہ بھی لوگوں نے بہت ملامت کہا اور یہ کچھ کیا، اور بعد میں بھی کہ جیسے اس بچی کا تو کوئی فیوچر ہی نہیں ہوگا، تو آپ کو دیکھ کے ہمیں بہت حوصلہ افزائی ملتی ہے. تو مولا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کے ساتھ ہو، آپ آگے زندگی میں آگے کامیاب ہوں. تو یہ میرے خیال سے یہ کسی معاوضے سے بہت زیادہ تھا. میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ آپ کہہ لیں کہ ایک پوری ایک سوسائٹی جو آپ کے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو لے کے چل رہی ہیں، اگر آپ کسی بھی چیز کو لے کے ڈاؤن کر جائیں گی تو صاف ظاہر ہے ان پہ تو بہت غلط امپیکٹ پڑے گا. کہ ایک شخص ہے جو ہمیں تھوڑا سا کہہ لیں کہ ایک طرف سے لیڈ اپ بھی کر رہا ہے، اگر وہ اس طرح ڈاؤن کر جائے گا تو ان کو پیچھے سپورٹ کرنے والا کون ہوگا؟ اور شاید یہی آپ کے پچھلے سوال کا جواب ہی تھا کہ مجھ سے مخصوص طریقے پہ کیوں خار کھائی جا رہی ہے یا مجھے ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ کیونکہ میں اس موومنٹ کے اور خواجہ سراف رات کے حقوق کی بات کرنے کے لیے میں کافی، جیسے کہتے ہیں، میں نے ایک سر فہرست میں نے کردار ادا کیا ہے. میں نے قانونی طور پہ، میں نے طبی طور پہ، خصوصی طور پہ کہ جی ہمارے کچھ خاص مخصوص طبی مسائل ہوتے ہیں ان کا بھی پلیز اجارہ کیا جائے. تو میرے خیال سے شاید انہی باتوں سے بہت سے طبقات کو اعتراض بھی رہ چکا ہے. لیکن واللہ عالم، جیسے کہہ سکتے ہیں ہم سب نے زندگی کسی کو بھی اتنی آسان نہیں سے ایک گلابوں کا ایک سیج بنا کے آپ کے آگے نہیں رکھی جاتی. لائف از اے چیلنج اینڈ اٹ از اے ٹیسٹ، اینڈ انشاءاللہ ود the grace of Almighty Allah I'll try to do my best. لائف از اے کولڈ چیلنج. آپ نے جیسا کہ کہا کہ کبھی محسوس نہیں ہوا کہ لوگ آپ کے کردار کو، آپ کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ بڑی مشکل لائف ہے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو آپ نے اسٹرگل میں ڈالا ہوا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور شاید میرے خیال سے اسی قسم کا جب موقع آتا ہے تو انسان کو اس بات کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہر کسی کو اپنا آپ سمجھانا، ہر کسی کو اپنی ذات سمجھانا شاید ایک بہت بیوقوفانہ عمل ہے. بیکاز ہر کسی کے آگے آپ بیٹھ کے اگر اپنی ایک داستان لے کے بیٹھ جائیں اور ان کو اپنی زندگی کی ہر چیدہ نکات آپ ان کو بتائیں تو اس سے آپ کو الٹا نقصان ہی ہوگا، ان کو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ میری ایک بیوقوفی رہ چکی ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں کے اندر، اس سے پہلے مجھے بہت تنقید ہوئی تھی، میں نے شاید یہ سمجھا کہ مجھے ہر جگہ بیٹھ کے اپنے چیدہ زندگی کے حقائق جو ہیں وہ کھول کے بیان کرنے چاہیے. اور اب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ نہیں، اس کا بھی کوئی اتنا سچ فائدہ تو نہیں ہے، الٹا آپ کا اپنا ہی پیٹ برہنا ہوتا ہے. اور ہر کسی کو خدا نے وہ طاقت دی نہیں کہ وہ آپ کی بات سمجھ سکیں اور وہ آپ کے ساتھ ہمدردی دکھا سکیں اور وہ حق کی آواز پہ آگے چل سکیں. شاید یہ خدا دیتا ہی بہت تھوڑے افراد کو ہے یہ والی طاقت. اگر سب کو دی گئی ہوتی تو آج دنیا بہت مختلف ہوتی. بے شک جی، خدا کی ذات بھی وہ کہہ لیں کہ ہر اس شخص کو نہیں دیتا. فیصلے اور کہہ لیں چیلنجز بھی انہی کے لیے آتے ہیں کہ جو ان کو فیس کرنا جانتے ہیں. جیسے پہ ابھی آپ پہ تنقید چل رہی ہے، آپ نے کس طرح اس کو ڈیل کیا کہ یار کاش کہ اگر یہ میں نہ کرتی، کاش کہ اس کا اچھا مجھے یہ ایک چیز اس میں پہلے کلیئرٹی کریں، آپ کو اس ساری تنقید میں فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ مجھے تو نقصان ہوا ہے. میں تو کہوں گی کہ مجھے نقصان ہوا ہے، اور ذاتی ذہنی زندگی کو نقصان لے ہوا کے ہے بہت نقصان زیادہ. ہوا ہے یا پھر کہہ لیں کہ معاوضے کی طرف جائیں اس طرف سے نقصان ہوا ہے؟ کس سینس میں نقصان ہوا ہے؟ اس سینس میں بھی کافی نقصان ہوا ہے میرے خیال سے. میں آئی ایم ناٹ ایٹ اے لبرٹی ٹو اسپیک اباؤٹ اٹ. ایک اور پروجیکٹ تھا جو کہ میرے خیال سے سب کو ہی بہت پسند آنا تھا پاکستان کے اندر، اور ایک نہایت مثبت کردار تھا اس کے اندر بھی. تو کیا وہ بھی انہوں نے میرے خیال آپ سے اب کا نہیں ہو پروجیکٹ پائے گا. اور کینسل اس تو میں نہیں کر دیا اس ڈرامے کی تنقید کی وجہ سے؟ کینسل اگر نہیں کیا تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ کینسل ہو جائے گا، کیونکہ جیسے کہتے ہیں جب جان و مال کا مسئلہ بن جائے نا. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتی ہوں، میں ایک ادارے کے لیے کام کرتی ہوں اور اس کا جو دفتر ہے وہ کراچی میں ہے. کل اس کے دفتر پہ اور ہمارے کمیونٹی سینٹر پہ 3 اسٹریٹ گولیاں ماری گئی ہیں 2 افراد نے اندر گھس کے. تو کیا اس کے پیچھے یعنی کہ اس آپ طرح ہیں؟
کہ یہ آپ یعنی کی کہ وجہ جو سے پوری ہوا ایک کیونکہ وبا لوگ اس رد عمل جی کی طرف جا رہے ہیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس ادارے سے منسلک ہیں اور انہوں نے اس پہ ادارے پہ ہی اٹیک بالکل کر دیا۔ جا کے انہوں نے ادارے پہ ہی اٹیک کر دیا، اور ادارہ کیونکہ خواجہ سرا افراد کا ادارہ ہے، وہ خواجہ سراؤں کی تعلیم، روزگار اور بہبود کے لیے کام کرتا ہے، تو وہی یہ دیکھیں جی ماریا بی صاحبہ نے یا فلاں صاحب نے یا کسی فلاں صاحب نے، کوئی بھی مشہور انسان کی ہم نے فلاں ویڈیو دیکھی تھی، تو اب ہم لوگوں کو اتنی شے ملی ہے کہ ہم لوگ آ کے اس قسم کا کام کر سکیں۔ تو اس قسم کی کچھ ہو جاتی ہیں باتیں، اور جب وہ لائف اینڈ ڈیتھ کی سچویشن بن جائے تو میرے خیال سے ہر کوئی پھر پیچھے قدم رکھ لیتا ہے، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے انفارچونیٹلی، لیکن ایسا ہوا اور ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی ہمیں اتنا ادنا اور اتنا پست ہم معاشرہ تو نہیں ہے۔